آپ نے وہ سنا ہوا ہے قصہ چہار درویش؟ یہ کس نے سنا ہوا ہے قصہ چہار درویش؟ یہ میر امن دیلوی کی ایک کتاب ہے جس میں چند 100 سال پہلے یہ انگریز جب یہاں پہ حکمران تھے تو انہوں نے ایک کالج بنایا تھا، فورٹ ولیم کالج، اور اس کالج کا مقصد تھا انگریزوں کو اور اس کے لیے اردو کو آسان زبان میں لکھنے اور پڑھنے کا رواج ڈالا گیا، اور اس میں انہوں نے 50 روپے مہینے پہ میر امن دیلوی کی خدمات حاصل کی۔ اس زمانے میں 50 روپے بہت ہوتے تھے، اور انہوں نے پھر ایک ایسا دلچسپ لکھا قصہ چہار درویش کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں یہ کس طرح ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور پھر یہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ نے جتنی بھی کہانیاں دیکھی ہوں گی، بادشاہوں کی کہانیاں، داستان امیر حمزہ، ارطغرل، یہ اس میں پیچھے سازشیں چلتی رہتی ہیں کہ انہیں مار دینا ہے، انہیں زہر دے دینا ہے، مطلب کوئی کسی دا خیر خواہ نہیں، سب کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے۔ یہ قصہ سارا جہاں بھی ہے نا، آپ دیکھیں گے نا پرانے بادشاہوں کی کہانیاں، محلاتی سازشیں، جہاں بھی کہیں ہوگا یہی کچھ ہوگا کہ کوئی کسی دے پیچھے وہ مگر پہ وہ زندگی خراب کرن دے۔ ہر گھر دے وچ، ہر محل چ کوئی نہ کوئی بندہ باقی لوگوں کی زندگی خراب کرنے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ ہم اس کو درویش کہتے ہیں، ہم نے اس کا نام درویش رکھا ہے کیونکہ وہ بندہ زندگیاں خراب کرنے کا ایکسپرٹ ہے، تو اس برا نام تو نہیں رکھنا نا، اس کا نام ہم نے درویش رکھا ہے، کیونکہ آئندہ ہماری کہانی میں درویش کا مطلب ہوگا وہ بندہ کہ جس نے گھر میں جینا حرام کر رکھا ہے۔ تو اس میں ہم نے چہار کا مطلب ہوتا ہے چار درویشوں کی کہانی ہے، اور وہ 4 درویش جو ہیں ان کا ویسے تو آل راؤنڈری ٹائپ ہیں، لیکن اپنی اپنی اسپیشلٹی ہے۔ جیسے کچھ بالر ہوتے ہیں گوگلی کراتے ہیں، کچھ فاسٹ بالنگ کرتے ہیں، کچھ میڈیم فاسٹ بالر ہوتے ہیں، کچھ لیگ بریک کراتے ہیں، تو اس طریقے سے کوئی بیٹنگ کرتے ہیں، کوئی وکٹ کیپنگ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ 4 درویش جو ہیں ان میں سے جو پہلا درویش ہے اس کا نام ہے نکتہ چین درویش، کہ اس کا کام ہے کہ نکتہ چینی کری جانا ہے، مطلب کچھ نہ کچھ۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی شکایت ہے نا کہ بھی کھانے میں نمک زیادہ ہے، تو آپ کہہ دیتے کھانے میں نمک زیادہ ہے، تو خیر کوئی بات نہیں، کبھی ہو جاتا ہے پر تھوڑا احتیاط کر دیا کریں۔ اس کو تو ہم شکایت کہتے ہیں، اس کو ہم شکایت کہتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتی ہے نکتہ چینی۔ نکتہ چینی ہوتی ہے کہ صبح اٹھنا اور اپنے کام پہ لگ جانا، بولنا شروع کر دینا، فلانے کی یہ غلطی ہے، فلانا یہ، تو تم تو کسی کام کے نہیں، تو تم تو ہو ہی نکمے، اور ایک نہ ختم ہونے والی جو بات ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ہم نکتہ چینی کہتے ہیں یا تنقید کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے چیزوں کا جائزہ لینا، جس میں چھوٹا موٹا آپ اپنا تبصرہ کر دیتے ہیں کہ یہ جو لباس ہے آپ نے اچھا پہنا ہوا ہے یا اچھا نہیں پہنا ہوا، تو یہ تبصرہ ہوتا ہے، یہ تجزیہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شکایت ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے کہا تھا کہ میں 4 بجے گھر آ جاؤں گا، آپ نہیں آئے، میں بہت یاد کر رہی تھی آپ کو، اور میں یاد کر کر کے سوکھ گئی، کانٹا ہو گئی وغیرہ، تو یہ کمپلین ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی کو کہنا کہ تم خود غرض ہو، تمہیں اپنے سوا کسی کی سوچ ہی نہیں ہے، تم نے زندگی برباد کر دی ہے میری، اور تمہارا ککھ نہیں رہنا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک تم ہو، جب میں زندہ نہیں رہوں گا تو تم بھی زندہ نہیں رہو گے، سب نے مر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تنقید ہے وہ الگ چیز ہے، نکتہ چینی الگ چیز ہے، شکایت الگ چیز ہے، گلہ شکوہ الگ چیز ہے، گلہ شکوہ۔ تو یہ پہلا درویش ہے، درویش نکتہ چین۔ اور دوسرا یہ جو نکتہ چینی کرتے کرتے پھر دوسرے بندے کو بھی گرمی آتی ہے، تو پھر دونوں کے درمیان انٹریکشن ہوتا ہے، تو پہلے سے زیادہ سخت باتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے نا غزل جس میں محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، ایک ہوتی ہے رزمیہ نظم، وہ پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ جس میں جنگی کارنامے بیان کیے جاتے ہیں، پرانے جنگی کارنامے جو کہ
یعنی کسی نہ کوئی ایسی بات جہدے وچ کسی بندے نے ڈھیر سارے بندے مارے ہون تے او دا ذکر فخریہ انداز کرنا، تو اس کو رزمیہ نظم کہتے ہیں. ہاں، یعنی لڑائی میدان جنگ میں جو ہوتی ہے. تو یہ جو توہین ہوتی ہے اس میں درویش کا نام ہے درویش توہین امیز. اور وہ پھر اس کی جب باری آتی ہے نا تو بینکاک کے شعلے کافی اوپر بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ توہین کر رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ پوزیشن آف سپیریورٹی میں ہے، جیسے ہمارے ہاں زیادہ تر خامد سمجھتے ہیں کہ وہ پوزیشن آف سپیریورٹی میں ہے، یا ساس سمجھتی ہے، کبھی کبھی بیوی بھی سمجھ لیتی ہے ایسا کہ وہ پوزیشن آف سپیریورٹی میں ہے، یا زیادہ تر جو ہے پھر باسز سمجھتے ہیں کہ وہ پوزیشن آف سپیریورٹی میں ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ توہین کرنے پہ اتر آتے ہیں. تو یہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو پنگ پونگ ہوتی ہے، جو صبح بات چیت شروع ہوتی ہے وہ نکتہ چینی سے شروع ہوتی ہے، جو شام کو بات چیت اینڈ ہوتی ہے وہ توہین سے ہوتی ہے، جس میں برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، اور رشتہ داروں کو یاد کرنا کہ بڑے نیک لوگ ہیں تمہارے رشتہ دار، اس طرح تمہارے والد وہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اس طرح کی باتیں یعنی کی جاتی ہیں. اور اس میں آنکھیں گھما کے اوپر کرنا، باڈی لینگویج سے تماشے دکھانا، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی رہتی ہیں. اور کوئی بندہ فرض کرے گھر آیا تو آ کے کہتا ہے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، ایک کپ چائے بنا دو. تو بیوی کہتی ہے کہ میں آنسوؤں کے دریا بہا دوں، کیا کروں تمہارے تھکے ہونے کو؟ تم آتے ہو مردہ لاش کی طرح یہاں گر جاتے ہو صوفے پہ اور بیٹھ کے ٹی وی پروگرام دیکھنا شروع کر دیتے ہو، اور تمہیں حیا نہیں ہے، تم بہت گھٹیا آدمی ہو، اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ توہین کی چیمپئن. پھر جب یہ چیز ہونے لگتی ہے نا تو جس کے ساتھ بات کی جاتی ہے نا وہ دفاع کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں درویش دفاع، مطلب جو درویش دفاع کرنے والا ہو، جس نے ہر چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اور جب وہ ڈیفینڈ کرتا ہے تو دوسرا بندہ اپنا اٹیک تیز کر دیتا ہے، کیونکہ جب آپ ڈیفینڈ کریں گے تو دوسرے بندے نے ویلے تو نہیں نا بیٹھنا، اس نے اٹیک تیز کر دینا ہے. آپ جتنا ڈیفینڈ کریں گے اتنا اٹیک زیادہ ہو جائے گا. تو یہ تیسرا درویش ہے، درویش دفاع. اور یہ تیسرا درویش بھی وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے. پہلے دو بیٹھے ہوئے تھے تو تیسرا بھی ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے. اور توہین چل رہی ہے، نکتہ چینی چل رہی ہے، دفاع چل رہا ہے، گھر میں خوب قوالی ہو رہی ہے، اور پھر سارے نڈال ہو جاتے ہیں، تھک کے ٹوٹ کے ڈگ بیٹھ جاتے ہیں. اور اس کے پھر اسے چوتھا کہتے ہیں پتھر کا صنم، یعنی پتھر کا صنم ہو جاتے ہیں، درویش پتھراؤ. ہاں جی. تو وہ پھر خامد اور بیوی ایک دوسرے کے قریب پھرتے ہیں سایوں کی طرح، اور وہ کوئی بات پوچھتی ہے، بیوی کہتا ہوں، اور پھر ہاں، اور پھر منہ ادھر کر کے پانی کا گلاس پکڑ لیا، یا اس طرح کی چیزیں جس کو سٹون والنگ کہتے ہیں. سٹون والنگ، سٹون وال. ایک تو ہوتی ہے نا فائر وال جو کہ کمپیوٹر میں ہوتا ہے کہ کوئی وائرس نہ آ جائے. ایک سٹون وال ہوتی ہے کہ بیوی یا خامد ایک خاص حد سے آگے نہ آ جائیں. اور پھر خامد اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بس بچوں کی خاطر تمہیں برداشت کر رہا ہوں. تو اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں اجنبیوں کی طرح، اور ان کے اندر میاں بیوی والی کوئی بات نہیں ہوتی، اور جل بجھتے ہیں وہ. یہ چار درویش جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو چند منٹ ان کے پاس اگر آپ رہے تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے ایگزیکٹلی کہ ان کی طلاق کب ہوگی. اچھا، یہی چیزیں میاں بیوی کے علاوہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان بھی ہوتی ہے. یہی چیزیں اداروں میں باس اور سبارڈینیٹس کے درمیان بھی ہوتی ہیں کہ درویش آ جاتے ہیں بیچ میں اچھے بھلے ماحول کو خراب کرنے کے لیے. اور اس میں نکتہ چینی، توہین امیزی، دفاع کرنا،
اور پتھر کا ہو جانا، بس کام سے کام رکھنا ہے 9 to 5 اور فالتو کوئی بات نہیں کرنی. وہ کیا کہتے ہیں بس بھی بس، زیادہ بات نہیں چیف صاحب، یہ پتھر کے صنم کرتے ہیں اس طریقے سے. تو کہیں بھی یہ چیز ہوگی تو آپ دیکھ لیں گے کہ کسی بھی رشتے میں جب یہ چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں تو اس رشتے کے اندر سے فلیور نکل جاتا ہے.